رمضان شریف قریب آ رہا ہے، اپنے اللہ سے صلح کر لو. بولو سب رمضان شریف کے روزے رکھو گے نا انشاءاللہ؟ یاد رکھیے، تراویح پوری پڑھیے، رمضان شریف میں روزے رکھیے، عبادت کیجئے. رمضان شریف کی پہلی رات آتی نا، پہلی رات، رمضان شریف کی پہلی رات، تو عرش کے نیچے سے ہوا چلتی ہے رحمت کی، اور اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کو پیار سے دیکھتا ہے، اور جس پر رحمت کی نظر اس دن پڑ جاتی ہے اللہ اس کو جنتی بنا دیتا ہے. روزہ مت چھوڑنا. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، المعجم الاوسط میں یہ حدیث ہے کہ جو رمضان شریف میں ایک گناہ کرتا ہے اللہ اس کی 1 سال کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے. یعنی رمضان شریف میں اس لیے گناہ سے بچو. اس رمضان شریف میں گیم نہیں کھیلنا، فلمیں نہیں دیکھنا، گانے نہیں سننا. آج کل تو لوگ افطار کے وقت بھی واٹس ایپ پہ لگے رہتے ہیں، اور وہ پتہ نہیں کچھ پاگلوں نے ایسے چینل شروع کر دیے کہ وہ چینل سحری کے وقت بھی چالو رہتے ہیں، افطار کے وقت بھی چالو رہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے بھئی، چینل تم چلاؤ، جو ہے وہ اس میں دن بھر تقریریں کرو، سحری افطار میں لوگوں کو رونے دھونے دو، عبادت کرنے دو، اللہ سے جڑنے دو. اور پھر ان چینلوں کے اوپر عورتیں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، مرد بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور رمضان ٹرانسمیشن چلتا رہتا ہے. وہ کیسے بے غیرت مولوی ہے جو عورتوں کے ساتھ افطار کے وقت بے پردہ بیٹھتے ہیں؟ کوئی ان کو روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، عورتوں کے ساتھ بیٹھتے. غور تو فرمائے، کوئی دین دھرم ہے؟ عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے تم دین سکھاؤ گے؟ عورتوں کے ساتھ بیٹھنا کیا ہے؟ امام ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ کسی نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی عورت کے ساتھ اکیلے بیٹھنا چاہے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں نہیں بیٹھنے کی اجازت ہے. کہا اگر عورت نیک اور مرد نیک ہو تو آقا فرماتے ہیں عورت اگر مریم جیسی نیک ہو اور مرد یحییٰ جیسا نیک ہو اور دونوں قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھیں تو بھی میں ان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا. کون مریم ہے؟ سنگھار کر کے بے پردہ منہ کھول کر. پہلی بات کوئی شریف عورت اس طرح آئے گی؟ اب یہ عورتیں ہمیں دین سکھائیں گی، چینلوں پہ آ کے عورتیں دین سکھائیں گی. اور تمہیں بھی غیرت نہیں آتی، افطار کے وقت روزے کی حالت میں عورتوں سے دین سیکھتے بیٹھے. لا الہ الا اللہ. کیا میرے بھائی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی قرآن پڑھنے کی آواز بلند ہو گئی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ امی جان عائشہ زور سے قرآن پڑھ رہی تھی، آواز گھر کے باہر جا رہی تھی. آقا نے فرمایا عائشہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، زور سے قرآن نہ پڑھا کر. سارے مومنین کی ماں ان کو روک دیا کہ زور سے قرآن نہ پڑھو. یہ دین ہے، یہ دین کی پوترتا ہے، یہ دین کا تقدس ہے. سب پامال کیا. یہ افطار اور سحری کا وقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سحری اور افطار میں اپنے بندوں سے کہتا ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا؟ روزی مانگو میں تمہیں روزی دوں گا. مغفرت مانگنے والا؟ مغفرت مانگے گا مغفرت دوں گا. ہے کوئی مجھ سے نعمتیں مانگنے والا؟ میرے بندے مانگ، میں وعدہ کرتا ہوں تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا. کیونکہ یہ رمضان ہے، سحری اور افطار کا وقت ہے، مجھ سے جو مانگا جائے گا میں عطا کروں گا. سال بھر لوگوں کے دروازوں پہ دستک دینے والوں، اللہ کی رحمتیں تمہارے دروازے دل پہ دستک دیتی ہے. مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس وقت تو نہیں مانگتے، پھل کاٹتے رہتے، ادھر ادھر باتیں کرتے رہتے، بھنکس بازی کرتے رہتے، واٹس ایپ پہ لگے رہتے، فیس بک. میرے بھائی رمضان شریف کا فائدہ اٹھا لو. آقا فرماتے ہیں جس کو رمضان شریف ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا لے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، دور ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. جس کو ماں باپ ملے اور وہ جنتی نہ بن جائے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. محفل میں درود پڑھا، محفل میں ذکر رسول کیا جائے اور حضور پہ درود نہ پڑھا جائے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. حضور نے جمعہ کے وقت خطبے کے لیے جاتے ہوئے منبر پر سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے یہ دعائیں کی تھی اور آپ کی دعا پہ جبریل نے آمین کہا تھا. اس لیے رمضان شریف میں کوشش کرو روزے رکھنے کی. جو ایک روزہ چھوڑ دے رمضان شریف کا، صرف ایک روزہ، پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، ایک رمضان شریف کے روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا. اس لیے روزہ رکھو. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں مولانا ہم کام کرتے ہیں، بیمار ہے، یہ وہ. یاد رکھنا روزے سے کبھی بیماری نہیں بڑھتی، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ. آج کی جو جدید تحقیق تو آتی رہے گی، لیکن جدید تحقیق کیا کہہ رہی ہے پتہ ہے؟ جدید تحقیق کہہ رہی ہے جتنا بھوکے رہو گے اتنا صحت مند رہو گے.
یہ جو فاسٹنگ واسٹنگ کے جو چکر سب ڈاکٹر لوگ بیان کر رہے ہیں، یہ آج بیان کر رہے ہیں، میرے نبی نے 1450 سال پہلے بیان کیا۔